بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ سے محبت مومن ہی رکھتا ہے اور ان سے بغض منافق ہی رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 78۔ امیر المومنین چوتھے خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہاشمی اور قریشی تھے۔ ان کے والد سردار ابو طالب مکہ کی با اثر شخصیت تھے۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، مگر کنیت نام پر غالب آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا ایک ہی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ اس طرح والد اور والدہ دونوں ہاشمی تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے ایسے شخص ہیں جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ یہ بات یقیناً نہایت عزت و شرف کی ہے۔ وہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب حیدر، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال 2 ماہ 10 دن کے تھے کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ ابو طالب نے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ آپ کو نہ صرف اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جانا۔ ان کی اہلیہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں بڑی خدمت، دیکھ بھال اور اعلیٰ معیار کی پرورش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس عظیم خاتون نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائی، نماز جنازہ بھی پڑھی، خود لحد میں اتارا اور برکت کے لیے تھوڑی دیر ان کی قبر میں لیٹے بھی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کے وقت سردار ابو طالب کے معاشی حالات اچھے نہ تھے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور ان کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا عباس کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس طرح ان کا بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، نہ شرک و بدعت کا ارتکاب کیا، نہ کسی اور رسم بد سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے دیا۔ ان کی عمر کم و بیش 10 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں۔ ان کے بعد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے اعلیٰ منصب کی خبر دیتے ہوئے نماز کی اہمیت واضح فرمائی، کفر و شرک کی مذمت کی اور توحید کا پیغام سنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن ان کو نماز پڑھتے ہوئے ان کے والد سردار ابو طالب نے دیکھ لیا۔ پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے صورتحال واضح کی تو سردار ابو طالب کا جواب تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات ہی کا مشورہ دیتے ہیں، اس لیے یہ عمل جاری رکھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شورى کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، سورۃ الشورى سورت نمبر 26 آیت نمبر 214،
نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلوایا۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ شرکاء کی تعداد 40 تھی۔ کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی تو سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک نہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں بہت سے کٹھن مراحل آئے۔ قریش نے مخالفت و مزاحمت کی انتہا کر دی۔ انہوں نے دعوت توحید کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل توحید مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو انہوں نے ان سب کے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے 3 سال بڑے صبر آزما تھے۔ ان حالات میں جب کہ ان کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی ٹھہرے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون جان نثار اور رفیق کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ہر چند سیرت نگاروں نے کوئی ایسا واقعہ تو نقل نہیں کیا، مگر یہ بات پوری طرح قابل فہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پلنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یقیناً معاون اور مددگار ہی تھے۔ اس کا ثبوت ہجرت مدینہ سے ملتا ہے، جب قریش کے اکابر مجرمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پروگرام بنا کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ ان نازک حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز حضرمی جو جنوبی یمن کے علاقہ حضرت موت کی بنی ہوئی تھی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیری، ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ محاصرین نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر جب صبح ہوئی اور بستر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جواب دیا، مجھے کیا معلوم۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی پر نکالا۔ وہ آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور کچھ دیر تک زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے کوئی سراغ مل جائے، مگر ناکام ہو کر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور 3 دن کے بعد ننگے قدم ہی مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قباء ہی میں قیام پذیر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس حال میں وہاں جا پہنچے کہ راستے کے نشیب و فراز کی صعوبتیں جھلتے جھلتے ان کے پاؤں پھٹ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چچا زاد کا جس محبت اور تپاک سے خیر مقدم کیا ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر الگ سے ان کی داستان قلم بند کی جائے تو نہ جانے کتنے صفحات درکار ہوں گے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا عموماً انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ غزوہ تبوک میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا، اس لیے آپ اس غزوہ میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان کی واپسی تک مدینہ ہی میں رہیں۔ اس کا ایک سبب اہل و عیال کی دیکھ بھال بھی تھی۔ منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی تو وہ مدینہ سے نکل پڑے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ عرض کیا کہ منافقین مجھے طعنے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ واپس بھیج دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ اس وقت کے رویے اور رواج کے مطابق پہلے انفرادی جنگ ہوئی۔ مشرکین مکہ کی طرف سے ان کے 3 نامور بہادر عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے دعوت مبارزت دی تو ان کے مقابلے میں سیدہ عفرہ بنت عبید کے 2 بیٹے عوف اور معوذ رضی اللہ عنہم نکلے۔ ان کے والد کا نام حارث تھا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ قریشیوں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی جماعت سے ہیں۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو مد مقابل دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی، محمد، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم مرتبہ لوگوں کو بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی تم بھی اٹھو۔ یہ تینوں شیر کی طرح لپکے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا، ہاں آپ لوگ واقعی ہمارے ہم پلہ ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی شروع ہوئی۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اپنے مد مقابل کو آنے واحد میں ٹھکانے لگا دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا۔ بعد میں عتبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ اس طرح اسلام کی پہلی اہم لڑائی، جسے الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ عتبہ قریش کے بڑے لیڈروں میں سے ایک تھا۔ اس کا بیٹا ولید ہند کا بھائی تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فریقین کے باہم گتھم گتھا مقابلے میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ غزوہ بدر کے مال غنیمت سے انہیں 1 ذرہ، 1 اونٹ اور 1 تلوار عطا کی گئی۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نہایت عظیم الشان اعزاز ملا۔ یہ اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ مصاہرت کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے عقد میں دے دیا۔ ہر چند اور بھی متعدد شرفائے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ سیرت نگاروں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بہترین انسان سے کیا ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاری اور محبوب تھیں، اسی طرح مردوں میں آپ کی نظر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑا ممتاز مرتبہ رکھتے تھے۔ ان کے نکاح کے وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب تھا۔ گرد و پیش کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر و رسوخ پھیل چکا تھا اور حالات انتہائی شاندار مستقبل کا پتہ دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح بڑی سادگی سے کیا۔ دستور کے مطابق ولیمے کا بھی اہتمام ہوا۔ جو کی روٹی، گوشت، کھجور اور پنیر سے ضیافت کی گئی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ بہترین ولیمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ذرہ تھی، اس کو فروخت کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ شادی کے بعد زوجین کو نئے مکان کی ضرورت تھی، چنانچہ حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کا مکان ان کی نئی رہائش گاہ بنا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے اور 2 ہی بیٹیاں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی نہ کی، لیکن آپ کی وفات کے بعد متعدد شادیاں کیں۔ ان ازواج سے اولاد بھی ہوئی۔ آپ کی اولاد کی تعداد 11 بیٹے اور 17 بیٹیاں ہیں۔ غزوہ احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جوان مردی اور قوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اول دستے میں شامل رہے۔ جب مسلمانوں کو تیر اندازوں کی خوفناک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی اور صحابہ کرام میں سے بعض کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے، ان کی صفیں اتھل پتھل ہو گئیں، افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے خوب جم کر لڑائی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت گھاٹی میں پہنچا دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا خون دھویا گیا اور سر پر بھی پانی ڈالا گیا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم سے خون کا بہاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ خود کی 2 کڑیاں چشم مبارک کے نیچے رخسار میں دھنس گئیں۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو مسلمانوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ مشرکین آئندہ کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا، مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہوں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں فوری طور پر مدینے پہنچ کر ان سے 2 ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوئے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں اور ان کا رخ مکے کی جانب ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ازدواجی زندگی بڑی پرسکون تھی۔ اس گھرانے میں سادگی، تقوی، اللہ عز و جل سے تعلق اور اس کا خوف پایا جاتا تھا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا تھا۔ دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی بات ہو گئی تو مسجد نبوی کے صحن میں آ کر لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، تمہارا چچا زاد کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اتر جانے کی وجہ سے ان کی پشت پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے داماد کے جسم سے بڑی محبت سے مٹی جھاڑی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اجلس یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اور ایک روایت میں ہے ابو تراب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ اسی کو اپنا پسندیدہ ترین نام قرار دے دیا۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ دشمن پورے عرب سے 10,000 کی فوج لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے دفاع کے لیے خندق کھودی۔
ہر چند خندق خاصی چوڑی تھی اور اسے عبور کرنا آسان کام نہ تھا، مگر اس کے باوجود عمرو اور اکرمہ بن ابی جہل نسبتاً تنگ جگہ سے خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمرو عرب کا مانا ہوا شہ سوار اور بہادر تھا۔ اس نے خندق عبور کر کے مسلمانوں کو للکارا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ ارے وہ تمہاری جنت کہاں گئی جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم میں جو قتل ہو جائے گا وہ اس میں داخل ہوگا؟ میرے مقابلے میں کوئی شخص بھجواتے کیوں نہیں؟ اس موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجئے، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ عمرو نے پھر مسلمانوں کو للکارا اور ان کو دعوت مبارزت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عمرو ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پورے عزم کے ساتھ عرض کیا، بھلے عمرو ہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اجازت ملتے ہی میدان کارزار میں اتر گئے۔ عمرو نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، علی بن ابی طالب۔ عمرو بولا، بھتیجے، تمہارے چچاؤں میں تم سے عمر میں کہیں بڑے لوگ موجود ہیں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے چیلنج دیتے ہوئے فرمایا، مگر میں تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب عمرو کو چیلنج دیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو کس طرح جہنم واصل کیا، یہ سب اور اس کے بعد کے آنے والے تمام حالات و واقعات آپ جان پائیں گے اس کے بعد آنے والی قسط میں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔